بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک سوال یہ کیا گیا تھا کہ کیا لڑکی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکتی ہے یا نہیں۔ جواب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ باکرہ اس لڑکی کو کہتے ہیں جس کا پہلا نکاح ہو رہا ہو، یعنی اس نکاح سے پہلے اس کا کوئی نکاح نہ ہوا، اور سیبہ اس لڑکی کو کہتے ہیں جس کا پہلے بھی نکاح ہو چکا ہو اور وہ خاوند فوت ہو گیا یا پھر طلاق ہو گئی، کوئی بھی وجہ بنی، بہرحال اب اس کا دوسرا نکاح ہو رہا ہو، تو اس لڑکی کو، اس عورت کو سیبہ کہا جائے۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ کف کسے کہتے ہیں۔ کف دین کے اندر، دیانت میں، نسب میں، پیشہ میں، مال اور علم میں برابر ہونے کو کف کہا جاتا ہے۔ کف کا اصل معنی ہے برابر ہونا۔ تو ان چیزوں کے اندر لڑکی اور لڑکا دونوں کو دیکھا جائے گا کہ کیا دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں، یا کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے، اگر برابر نہیں ہیں تو بہرحال لڑکا لڑکی سے افضل ہونا چاہیے، لڑکی لڑکے سے افضل نہیں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال دین میں، دیانت میں، نسب میں، پیشہ میں، مال اور علم میں اگر شوہر بلند مرتبہ رکھتا ہے، یعنی اس سے لڑکی سے افضل ہے، اچھا ہے، تو ایسی صورت کے اندر نکاح کف میں ہو رہا ہے۔ لیکن اگر لڑکی ان تمام چیزوں میں یا ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے اندر اگر لڑکی بلند ہے، تو اس صورت کے اندر نکاح غیر کف میں ہو رہا ہے، یعنی لڑکا برادری کے اعتبار سے بھی کمزور نہ ہو اور دیانت کے اعتبار سے بھی کمزور نہ ہو، دین کے اعتبار سے بھی کمزور نہ ہو اور پیشہ کے لحاظ سے بھی کمزور نہ ہو، مال اور علم کے لحاظ سے بھی لڑکی سے لڑکا جو شوہر ہے وہ کمزور نہ ہو۔ اگر ہوگا تو اس کو کہیں گے کہ یہ غیر کف میں نکاح ہوا۔ اگر نہیں ہوگا، یعنی لڑکا اچھا ہوگا، افضل ہوگا، بلند ہوگا، تو اس کو کہیں گے کہ یہ نکاح کف میں ہوا۔ اب جواب کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے چینل القاسم اکیڈمی کے اوپر ہماری ایک ویڈیو موجود ہے جس کا موضوع ہے کہ ولی لڑکی کی رضامندی کے بغیر لڑکی کا نکاح کر سکتا ہے یا نہیں۔ اس کے اندر میں نے احادیث مبارکہ بیان کی ہیں۔ ان احادیث مبارکہ سے واضح ہو جاتا ہے کہ ولی کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ ولایت خود لڑکی کو یا خود لڑکے کو بھی حاصل ہوتی ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ لڑکی یا وہ لڑکا اپنے ولی کا غلام ہے یا پھر اپنے ولی کی وہ باندی ہے، غلامی کی زندگی اختیار کرنا اس کے لیے لازم ہے، ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ لڑکی کو بھی کچھ نہ کچھ ولایت حاصل ہے، ہاں اس کے ولی کو بھی ولایت حاصل ہے۔ لہذا ان احادیث مبارکہ سے جو بات ثابت ہوئی ہے اس کو بھی جواب سے پہلے ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ وہ یہی بات ہے کہ ولی کے ساتھ ساتھ لڑکی کو خود بھی ولایت کچھ نہ کچھ حاصل ہوتی ہے۔ اب مسئلہ سمجھیں کہ لڑکی کو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ انتہائی سخت گناہ ہے اپنے والدین، اپنے ولی کی اجازت کے ساتھ ہی نکاح کرنا، انتہائی اچھا اور بہترین طریقہ ہے۔ لیکن اگر کر لیا تو وہ نکاح زنا نہیں کہلائے گا بلکہ نکاح ہی کہلائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لڑکی کو خود پر ولایت کچھ نہ کچھ حاصل ہے۔ جب اس کو خود پر ولایت حاصل ہے تو وہ اپنا نکاح کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ البتہ یہ ولایت اتنی قوی نہیں ہے کہ وہ اگر غیر کف میں بھی نکاح کر لے تب بھی اس کا نکاح بالکل اسی طرح منعقد ہو جیسے کسی ولی نے کیا ہو، نہیں، اتنی قوی یہ اس کی ولایت نہیں ہے۔ بلکہ اگر یہ اپنی مرضی سے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیتی ہے غیر کف کے اندر، تو پھر ولی کو اختیار رہے گا کہ وہ اس نکاح کو بذریعہ عدالت ختم کروا سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی مرضی سے کف کے اندر نکاح کر لیتی ہے
اپنی برابر کے شوہر کے ساتھ نکاح کر لیتی ہے، اپنے برابر کے لڑکے کے ساتھ نکاح کر لیتی ہے، تو پھر ولی کو اس کا نکاح ختم کروانے کا کوئی اختیار باقی نہیں رہے گا۔ دراصل یہ مسئلہ اختلافی ہے، پہلے بزرگوں کے درمیان بھی یہ اختلافی مسئلہ رہا ہے، اور آج کل کے جو علماء کرام ہیں ان کے درمیان بھی یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ البتہ ہمارے دلائل، ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے دلائل کو بیان کریں۔ تو ہمارے دلائل یہ ہیں، پہلے تو 2 احادیث ہم پہلے ایک ویڈیو کے اندر بیان کر چکے ہیں، اور دوسرے ہمارے دلائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود اپنے نکاح بھی اس کی دلیل بنتے ہیں، کیونکہ حضرت ام المؤمنین حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہوا، یہ بنو نذیر کے ایک سردار کی بیٹی تھیں، اور غزوہ خیبر کے اندر یہ گرفتار ہو کر مدینہ منورہ کے اندر آئی تھیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کرنے کے بعد ان کے ساتھ نکاح کر لیا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کرنے کے بعد ان کے ساتھ نکاح کیا۔ جب وہ آزاد ہوئیں تو غلام باقی نہ رہی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا کوئی بھی ولی وہاں پر موجود نہیں تھا، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے اجازت لی، اور ان سے اجازت لے کر جب انہوں نے خود اجازت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کیا۔ اسی طرح ام المؤمنین حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بنو مستلق کے ایک سردار کی بیٹی تھیں، غزوہ بنو مستلق کے اندر یہ بھی گرفتار ہو کر آئی تھیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ حاضر ہوئیں اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، اور میں آپ جانتے ہیں کہ بنو مستلق کے سردار کی میں بیٹی ہوں، لہذا میری کچھ نہ کچھ مدد کی جائے تاکہ میں فدیہ دے کر، مجھے جس کے حصے میں بھیجا گیا ہے فدیہ دے کر میں آزاد ہو سکوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کی، اور مدد کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح بھیجا، انہوں نے اس کو قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نکاح میں آ گئی۔ یہاں پر بھی ولی موجود نہیں ہے، وہ خود اجازت دے رہی ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ نکاح کیے ہیں یہ ان کے ولی کی عدم موجودگی میں ان سے اجازت لے کر کیے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح بالکل جائز نہیں ہے تو ان کا ولی وہاں پر موجود ہی نہیں تھا، لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر اگر نکاح ہو جائے تو وہ نکاح ضرور رہے گا، لیکن اگر وہ غیر کفر کے اندر نکاح ہے تو پھر وہ نکاح ولی کو بذریعہ عدالت ختم کرنے کا اختیار باقی رہتا ہے۔ اسی طرح حضرت ام المؤمنین سیدہ ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک جنگ کے موقع پر گرفتار ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی آزاد کیا، اور آزاد کرنے کے بعد ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر، ولی کے حکم کے بغیر ان تمام ازواج مطہرات نے، یہ جو 3 ازواج مطہرات ہیں، انہوں نے خود اپنی اجازت کے ساتھ نکاح کیا، خود اجازت دے کر نکاح کیا ہے، تو ان کے ولی موجود نہیں تھے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ولایت لڑکی کو یا لڑکے کو جس کا نکاح ہو رہا ہے خود اس کو بھی حاصل ہوتی ہے، اگر اس کا ولی موجود نہیں ہے تب بھی وہ اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کفر کے اندر نکاح کرے۔ اگر غیر کفر کے اندر نکاح کر رہی ہے تو پھر اس کا نکاح ہو جائے گا، بہرحال پھر بھی نکاح پھر بھی درست